یہ تو چلا کے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ البقرہ کی 2 آیات، آیت نمبر 61 اور 62 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واو اور اس جب، یہ دونوں معنی آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں. قل تم نے کہا، قل قالا میں نے کہا کہنے کے معنی میں ہوتے ہیں، اور تم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کے آخر میں تا ہو تو اس کا مطلب ہے تو ایک مرد، اور تما ہو تو تم 2 مرد یا 2 عورتیں، اور تم ہو تو اس کا مطلب ہے تو تم سب مرد. تو قل کہا تم سب نے، یا موسیٰ، یہ بھی 2 لفظ ہیں، ایک یا ہے ایک موسیٰ ہے. یا کا مطلب ہے اے، آپ نے پڑھ لیا ہے. موسیٰ کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام. لن کا معنی ہرگز نہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے. تو نصبرا ہم صبر کریں گے، تو نون شروع میں آیا ہے لن کے بعد. لن کا معنی تو ہو گیا ہرگز نہیں، نون شروع کیا آیا تو اس کا معنی کیا ہوگا ہم. آگے نون کو چھوڑ کر آگے آپ پڑھیں تو صبر لکھا ہوا ہے، تو صبر کا مطلب ہے صبر کرنا ہی ہے. لن ہرگز نہیں، نون کا معنی ہم، صبر کا مطلب ہے صبر کریں گے. ٹھیک ہے. اعلیٰ کا معنی اوپر، طعام کھانے کو کہا جاتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر. قیام و طعام کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو طعام کھانے کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک. یہ بھی ہمارے ہاں ہر وہ بندہ جو معمولی عربی جانتا ہے یا اردو جانتا ہے اسے پتہ ہے واحد ایک کو کہتے ہیں. فدعو کا مطلب ہے پکاریے یا دعا کیجیے. ٹھیک ہے. ایک ہی معنی میں دعا اللہ تعالیٰ کو پکارنے ہی کو کہتے ہیں. تو لنا ہمارے لیے یہ 2 لفظ ہیں، ایک لام ہے ایک نا ہے. لام کا معنی کے لیے، نا کا مطلب ہے ہم. یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے. اب اس پوری لائن کو آپ دیکھ لیں، یہ سارے وہ معنی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. رب کا 2 لفظ ہیں، ایک رب ہے ایک کا ہے. رب کا معنی رب ہے، کا مطلب ہے تو. یخرج وہ نکالے، یا اگر شروع میں ہو تو میں نے کہا اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور آگے خرج ہے. خرج نکالنے کو کہا جاتا ہے، خیر جیم، خارج کرنا نکالنا. فلاں آدمی کو ہم نے نوکری سے خارج کر لیا، فلاں اسکول سے خارج ہو گیا، یعنی نکال لیا گیا ہے. یخرج نکال لے، لنا ہمارے لیے. لنا 2 لفظ ہیں، ایک لام ہے ایک نا ہے. لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. لنا ہمارے لیے. مما ان میں سے، یہ 2 لفظ ہیں، ایک من ہے ایک ما ہے. من کا معنی سے ہے، ما کا مطلب ہے جو. مما اس میں سے. تم بے تو جو اگاتی ہے، تم بے تو اگاتی ہے. نباتات اسی سے بنا ہے جس کا معنی اگانے کے ہوتے ہیں. الارض زمین، الارض زمین کہتے ہیں، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے. من کا معنی سے، ٹھیک ہے. تو بقل سبزی کو کہتے ہیں. ہا کا مطلب ہے وہ، یعنی وہ زمین. بقل سبزی، ہا اس کی. ٹھیک ہے. واو اور قصہ ککڑی، ہا اس کی. وفوم گندم کو کہتے ہیں، ہا اس کی. وعدس مسور کو کہتے ہیں. وبصل اور پیاز کو کہا جاتا ہے. یہ ظاہر سارے نئے لفظ ہیں، آپ کو ظاہر ہے آپ کے لیے مشکل ہوں گے، نئے ہوں گے، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ جو لوگ تراجم جانتے ہیں وہ بھی ان الفاظ کے معنی میں آ کر بھول جاتے ہیں، تو وہ ترجمہ دیکھ کر پھر اس کو تازہ کر لیتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بار بار نہیں آتے ہیں یہ الفاظ، اس لیے ان چیزوں کے ناموں سے انسان بھول جاتا ہے. تعالیٰ فرمایا کیا تستبدلون. ٹھیک ہے. تو ایک لفظ ہے آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. تا شروع میں ہو گئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور آخر میں واو اور نون ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جمع. آگے درمیان میں استبدال ہوگا، بدلنے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تبدیل کرنا. کیا تستبدلون، تم بدلتے ہو. الذی اس چیز کو، یہ بھی پہلے ہم نے پڑھا ہے. ہوا وہ، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. ادنا معمولی کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یعنی معمولی ہے، اور یہ اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. بالذی اس کے بدلے. میں نے آپ کو شروع میں با کے 7 معنی بتائے تھے، ان میں سے ایک معنی بدلے کا بھی تھا، یہ بدلے کا ہے. آگے الذی ہے، الذی اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو، ٹھیک ہے، پہلے گزر گیا. ہوا کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے وہ ہے،
اور خیر، خیر کو کہتے ہیں بہتر چیز کو کہا جاتا ہے. یہ سارے آپ کے پڑھے ہوئے لفظ ہیں اور اردو میں استعمال کیے ہوئے ہیں. اہبتو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا اتر جاؤ. مصر شہر کو کہا جاتا ہے. یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہوگا لیکن مصر عموماً شہر کو کہا جاتا ہے. مصر کو مصر بھی اس لیے کہا جاتا تھا کہ باقی دنیا کی بنسبت وہ ترقی یافتہ عرب کے علاقوں کی بنسبت وہ ترقی یافتہ ملک تھا. فا پس انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. یہ پہلے آپ نے پڑھ لیا. لقم بار بار آپ نے پڑھ لیا. اس کا مطلب ہے تمہارے لیے. لام کا معنی کے لیے، کم کا مطلب ہے تمہارے لیے. ما کا مطلب ہے جو. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے. سألتم دو لفظ ہیں، ایک سألہ ہے اور ایک تم ہے. سألہ سوال کرنے کو کہتے ہیں، تم کا مطلب ہے تم. سألہ مانگا، تم نے. واو اور دربت مار دی گئی، ڈال دی گئی. یہ شاید آپ کے لیے نیا لفظ ہے. علیہم ان پر. یہ دو لفظ ہیں، ایک اعلیٰ ہے ایک ہم ہے. اعلیٰ کا مطلب ہے اوپر، ہم کا مطلب ہے وہ. علیہم ان پر. الذلت و ذلت اردو میں استعمال ہوتا ہے. واو کا مطلب ہے اور. المسکنت و مسکینی غربت اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ بڑا مسکین آدمی ہے، یہ بڑا ذلیل آدمی ہے. تو ذلت ذلیل اور مسکنہ مسکینی یعنی غربت. وباؤ اور وہ مستحق ہو گئے. یہ نیا لفظ آپ کے لیے. بے غضب غضب کے. یہ با کا مطلب ہے کہ اور غضب غضب ہو گیا. اچھا. من اللہ اللہ کی طرف سے. من کا معنی سے اللہ اللہ. ذالکہ یہ. ذالکہ یہ. بے انہم بے شک وہ. با کا معنی ساتھ، انا کا معنی بے شک، ہم کا مطلب ہے وہ. انا بے شک ہم وہ. کانو پہلے میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہو، ہے یا تھا. تو کانو آخر میں واو اور الف آیا، اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے جس کا مطلب ہے تھے. یک فرون کفر کرتے تھے. یہ دیکھا شروع میں آ گیا یا، اس کا مطلب ہے وہ. آخر میں واو اور نون آیا، اس کا مطلب ہے جمع یعنی زیادہ تھے. درمیان میں کاف فیرے رہ گیا جس کا معنی کفر ہوتا ہے. تو یک فرون وہ کفر کرتے تھے. با کا معنی ساتھ یا کا. آیات کا مطلب ہے آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی آیات کا. واو کا معنی اور. یقتلون وہ قتل کرتے تھے. یا شروع میں ہو اس کا معنی وہ ہے. واو اور نون ہو اس کا مطلب ہے جمع ہے. درمیان میں قتل رہ گیا. قتل کا معنی قتل کرنا ہوتا ہے. وہ قتل کرتے تھے. النبیین نبیوں کو. یہ بھی آپ کو پڑھا گیا. نبی کی جمع نبی کا ہے. بغیر بغیر یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بغیر میں کیا کروں گا، اس کے بغیر میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے. تو بغیر حق کے، بغیر حق کے. ٹھیک. اردو میں استعمال بغیر حق کے. ذالک یہ اس لیے ہے بما بسبب اس کے کہ وہ یعنی یہ سزا. ذالک یہ سزا جو بما اس وجہ سے کہ عصو وہ نافرمانی کرتے تھے. عصو نافرمانی کو کہتے ہیں. عصا معصیت اردو میں استعمال ہوتا ہے. واو کا معنی اور. کانو کا مطلب ہے تھے. یہ اوپر بھی گزر گیا ہے، دوبارہ آ گیا. یا تدن تجاوز کرنے والے، حد سے گزرنے والے. انا بے شک پہلے گزر گیا ہے. الذین وہ لوگ جو پہلے گزر گیا ہے. آمنو ایمان لائے. واو اور. الذین وہ لوگ. ہادو جو یہودی ہوئے. یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. واو اور. النصارى عیسائی ہوئے. یہ بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے. واو اور. الصابئین صابی ہوئے. صابی جو ہے ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عرب کے اندر موجود تھے، انہیں صابی کہا جاتا تھا. ان سب میں سے من جو. من کا معنی جو. آمن ایمان لے آئیں. باللہ اللہ پر. با کا معنی پر اللہ اللہ. واو اور. الیوم دن. الآخر آخرت کا. واو اور. عاملہ کام کریں، عمل کریں. یہ بھی پہلے گزر گیا. صالحاً نیک ہے. فلہم ان کے لیے. تین لفظ ہیں فا، لام اور ہم. فا کا معنی پس، لام کا معنی کے لیے، ہم کا مطلب ہے وہ سب. فلہم ان کے لیے. اجر و ہم بھی دو لفظ ہے. ایک اجر ہے ایک ہم ہے. اجر ہے اجر. اجر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اجر ہے. ہم ان کا. واو آئندہ. ان کا آئندہ معنی پاس. یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے. رب ہم دو لفظ ہے. ایک رب ہے ایک ہم ہے. رب کا مطلب ہے رب. ہم کا مطلب ہے وہ سب، یعنی ان کے رب کے پاس.
واو اور لا نہیں، خوف خوف اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ علیہم دو لفظ ہیں، ایک اعلیٰ ہے ایک ہم ہے۔ اعلیٰ کا مطلب ہے اوپر، ہم کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہے۔ واو اور لا نہیں، ہوم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یہ یا شروع میں آئی ہے، آخر میں واو اور نون ہے جس کا مطلب ہے جمع، اور یا کا مطلب ہے وہ، درمیان میں ہا زے اور نون بین رہ گیا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ حزن غمگین اور غم اور دکھ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا وہ یحزنون حزنون یعنی غمگین نہیں ہوں گے۔ اب اس کا میں آپ کو ایک دفعہ ترجمہ پورے کا پڑھا لیتا ہوں علادہ علادہ، تاکہ آپ کو اچھی طریقے کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، فدعو پس آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج کے وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما ان میں سے، تم بے تو جو اگاتی ہیں، الارض زمین، من بقلہا سبزی میں سے، وقصائہا اور ککڑی میں سے، وفومہا اور گندم میں سے، وعدسہا اور مسور میں سے، وبصلہا اور پیاز میں سے۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو معمولی ہے، بالذی اس کے بدلے، ہوا خیر جو کہ بہتر ہے، اہبتو اتر جاؤ، مصر کسی بھی شہر میں، فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے، ما وہ ہے، سألتم جو تم نے مانگا، وضربت اور مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلت و ذلت، والمسکنت اور مسکینی، وباؤ اور وہ مستحق ہو گئے، بغضب من اللہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے، ذالک یہ اس لیے ہے کہ بے انہم بے شک وہ کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک اس لیے کہ بما کانو نہیں سوری بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانو یعتدون اور حد سے گزرنے والے ہو گئے۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تشریح کر دوں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وادی طی میں تھی، ان کے کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ آسمان سے اترتا تھا، پینے کے لیے چشمے سے پانی نکل جاتا تھا، اور آرام سے بیٹھ کر وہ سارا دن سکون سے بیٹھے، کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے تھے اور کھاتے پیتے تھے۔ اب ہوا ایسے کہ انہوں نے ایک طرح کا کھانا کھا کر تنگ آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زمین سے چیزیں اگائے، سبزی ہو، ککڑی ہو، گندم ہو، مسور کی دال ہو، پیاز ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں جو ہم جو ہے مصر میں کھایا کرتے تھے، تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ تم وہ اعلیٰ ترین چیز جو بیٹھے ہوئے سکون کے ساتھ تمہیں مل رہی ہے، اس کو اس معمولی چیز کے بدلے تم حاصل کرنا چاہتے جو تمہیں محنت سے حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اب تم نے جو مانگا ہے تمہیں وہی ملے گا، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ اور جو تم نے مانگے وہ تمہیں ملے گا، زمین میں ہل چلاؤ، فصلیں لگاؤ، پیاز لگاؤ، گندم لگاؤ، مسور لگاؤ، اسے پکاؤ، اسے کھاؤ، یہ سارا کچھ تمہارے اوپر ہوگا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، لہٰذا تم ہمیشہ ذلیل اور مسکین رہو گے، اور تم اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوگے۔ یہودیوں نے ایک تو یہ غضب کے مستحق ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناقدری کی تھی، اور دوسری ان کے اندر خامی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آتا، انہیں اس انبیاء کی باتیں پسند نہیں آتی، تو انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور حضور علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ حضور علیہ السلام کو ایک دفعہ بلایا اور حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، تو آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ تو یہ ان کے کرتوت تھے، تو یہ نافرمانی کرتے تھے اور ہاتھ سے گزرنے والے لوگ تھے، نبیوں کو قتل کرتے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو
جو ہے یہ کر لیا کہ مسکینی اور غربت ان کے اوپر ڈال دی، اور یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ انا بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے یعنی ستارہ پرست ہوئے، من آمن باللہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک کام کیے، فلہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہے، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یعنی اس آیت کا مفہوم تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ جو ایمان لے آئے تو وہ اس سے مراد پھر کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ جو منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے مراد یہ کہ جو منہ سے اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، یا جو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، یا عیسائی کہتا ہے، یا صابی کہتا ہے، تو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا منہ سے کہنے کی وجہ سے۔ ہاں جب تک وہ اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے، عمل صالح نہ کر لے، ہاں وہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی ضروریات دین جو ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، ان سب پر ایمان لائے گا تو پھر وہ مومن ہو جائے گا۔ جب مومن ہو جائے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے، اس کو کسی چیز کا نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگا، وہ ہمیشہ سکون کے ساتھ رہے گا۔ اللہ رب العزت میں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔